اچھا اب آئیں ان کی طرف جو آپ عوامی مطالبہ سمجھتے ہیں سیکٹریوں کے، ان کی تعداد کم کی جائے، جو ان کو مراعات و فنڈز دیے گئے ہیں یہ معطل کیے جائیں، تو اگر یہ مطالبہ سر وہاں مانا جا سکتا ہے تو پھر ان کو بھی تو ختم کرنا ہوگا نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشمیر میں آپ ختم کر دیں؟ پاکستان میں ہے ہی نہیں. پاکستان میں بالکل جو ہے وہ معاملات کو اپنا میاں شہباز شریف صاحب نے وفاق میں بھی اور مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب میں ان چیزوں کو بالکل جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ اور جو ہے وہ ان لائن کیا ہوا ہے. سر ٹائم باؤنڈ کی نہیں ہو رہی، ہم بات کر رہے ہیں گاڑیوں کی، ہم بات کر رہے ہیں پکس کی، ہم بات کر رہے ہیں پریویلیجز کی، وہاں پہ بات ہو رہی ہے ان کے گھروں کی. ہاں جی بالکل ہر چیز جو ہے وہ آپ ان چیزوں کا کبھی جائزہ لیں. وہ چیزیں جو ہے وہ بالکل ضرورت کے مطابق کر دی گئی ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ مسئلہ کیا تھا. وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ 16 رکنی کیبنٹ اور 4 ایڈوائزرز جو ہے وہ ہوا کرتے تھے. جب موجودہ حکومت تمام جماعتوں کو ملا کے ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی گئی تو وزراء کی تعداد ہو گئی کوئی تقریباً 40 کے قریب، اور اسی حساب سے سیکٹریز کی تعداد ہو گئی، اسی حساب سے پھر گاڑیاں، اسی حساب سے پھر رہائشیں، اس کا مطلب ہے کہ باقی صوبوں میں بھی وفاقی حکومت اس سارے معاملات پہ غور کرے گی اور عوام کا جو یہ مطالبہ ہے اخراجات کو کم کیا جائے. جی بالکل. وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی یہ پالیسی ہے کہ گورنمنٹ کے حجم کو اور اخراجات کو جو ہے وہ کم سے کم کیا جائے. اس کے اوپر وفاقی حکومت میں جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ کام ہو رہا ہے. ہم نے بہت ساری جو ہے وہ ڈاؤن سائزنگ کی ہے، بہت سارے جو ہے وہ ڈویژن جو ہے وہ ختم کیے ہیں، ان کا مرجر کیا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ بعد میں جاری ہے. اور ایسے ہی بات جو ہے وہ باقی صوبوں کو بھی. رانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ جو سہیل افریدی جن کو نامینیٹ کیا ہے بانی نے، وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہاں پہ کوئی 20-21 کا نمبر ہے، تو وہاں پہ اپوزیشن جماعتیں بھی بڑی متحرک ہو گئی ہیں. اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے رابطے جو ہے وہ شروع کر دیے ہیں. تو جی بالکل وہ کوشش کر رہے ہیں، اور کوئی 8-10 کا فگر تو اس وقت چل رہا ہے کہ جی وہ لوگ اپوزیشن کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں. آپ کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے؟ 2-4 دن میں یہ صورتحال واضح ہوگی. آپ کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی اس سلسلے میں؟ دیکھیں نہیں، میری تو ذمہ داری یعنی ویسے ہی ہے، سونپی نہ بھی جائے تب بھی ہے. تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوشش کریں گے؟ نہیں، جو اگر کچھ کرنا ہو تو پھر وہ بتا کے تو نہیں کیا جاتا نا. نہیں تو عملی طور پہ سر نظر تو آئے گا، اگر بتا کے نہیں کیا جاتا عملی طور پہ نظر تو آئے گا، فلور آف دی ہاؤس پہ کاؤنٹنگ تو ہوگی. نہیں انشاءاللہ تعالی جب کاؤنٹنگ ہوگی تو اسی وقت ہوگی، اس سے پہلے جو ہے وہ روٹین کی چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوں گی. باقی ملنا ملانا جو ہے وہ تو پھر وہ تو ہوتا رہے گا نا. مولانا فضل الرحمان اس سلسلے میں آپ کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں وہاں پہ جو اپوزیشن ہے اس میں تینوں جماعتیں شامل ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUI، پیپلز پارٹی اور PMLN. تو اگر یہ جماعتیں جو ہیں یہ اکٹھی ہوں گی تو پوری اپوزیشن اکٹھی ہو کے کوشش کرے گی تو تبھی صورتحال کو بن سکے گی. لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں یہ جو تبدیلی آئے گی یہ اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ بیکاز جو ہم نے باتیں سنی ہیں، جو باتیں ان کے جو نمائندگی کر رہے تھے انہوں نے تو بڑی سخت باتیں کی ہیں. انہوں نے تو کہا کہ یہ جو خان صاحب کے خلاف سازش ہے، اس سازش کو ہم ناکام بنا دیں گے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہمارے حقوق چھین لیے گئے ہیں، ہم مانتے ہی نہیں ہیں. اور اب تو انہوں نے کہا گیا کہ پنجاب سے بھی قائمہ کمیٹیوں سے بھی کہا گیا کہ استعفے دے دیں. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا رستہ رہنے دیں گے وہ جہاں پہ معاملات سیاسی طور پہ آگے چلیں؟ نہیں، وہ سیاست کریں گے تو معاملات سیاسی طور پہ آگے چلیں گے. وہ سیاست تو کر ہی نہیں رہے، وہ تو صرف ایک ایسا ایجیٹیشن کر رہے ہیں کہ جس میں
انہوں نے ہمیشہ سے یہی کیا ہے. کبھی انہوں نے پارلیمنٹ کو چھوڑ کے بھاگے ہیں، وہ وہاں سے مستعفی ہوئے ہیں. کبھی انہوں نے صوبائی اسمبلیاں توڑی ہیں، گورنمنٹس توڑی ہیں. تو یہ اس قسم کی جو یعنی تشدد اور ایک غیر جمہوری رویوں پہ مبنی سیاست ہے وہ کر رہے ہیں، جس کا ان کو ہی نقصان پہنچ رہا ہے. رانا صاحب وہ تو آپ کے بات کو مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں آپ فارم 47 کی پیداوار ہیں، آپ تو الیکٹ ہوئے ہی نہیں، آپ کی حکومت ایک جعلی حکومت ہے، آپ کی حکومت ایک پتہ نہیں ہائی برڈ قسم کی حکومت ہے، اور وہ کسی کے اشارے پہ چل رہی ہے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور مجھے ایک سوال اس کا بھی جواب دینے کے علاوہ ایک سوال اور بھی لے لیجئے. کیا یہ جو مبینہ وہ ایک طور محاورہ ہے کہ آوازیں سگاں کم نہ کند رزق فقیراں، ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے. اس ملک میں جو اس وقت حکومت ہے وہ بالکل ایک کانسٹیٹیوشنل اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے. اس کے ساتھ بیٹھ کے اگر ان کے کوئی ایشوز ہیں وہ بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے تو وہ پھر میں نے مثال دی ہے کہ آوازیں سگاں جو ہے نا اس سے جو ہے نا وہ فقیر کی روزی میں کوئی کمی نہیں آتی، اور سر اس سے اگر کوئی فرق نہیں پڑے گا. رانا صاحب فرض کریں، معاملہ یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھیں، آپ کبھی ان سے یہ پوچھیں جب یہ کہتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ 2018 کے الیکشن کے متعلق بھی یہی شور تھا. اب آپ فارم 47 کی بات کر رہے ہیں، اس وقت آر ٹی ایس کے بیٹھنے کی بات تھی. تو پھر آپ نے کیوں 4 سال حکومت کی تھی؟ آپ نے کیوں جو ہے وہ خود کو وزیر اعظم اور چیف منسٹر صوبائی اور وفاقی حکومتیں قائم کی تھی؟ حضرات پھر ایک مرتبہ بریک پہ جانا پڑے گا، آپ جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک حضرات. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بقول ان کے نیپال بن سکتا ہے، بنگلہ دیش بن سکتا ہے، سری لنکا بن سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، تو یہ تو ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے. کیا انہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش ایک قوم ایک ملک، نیپال بھی ایسا ہی. وہاں پہ اگر بریک ڈاؤن ہوا ہے تو وہ اگر مہینہ اور بھی رہتا تو بنگلہ دیش ہی رہتا، نیپال ہی رہتا. لیکن پاکستان از اے فیڈریشن. یہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ جو وہ چاہتے ہیں اگر وہ ہوتا ہے تو یہ تو جو ہے وہ پاکستان کے وجود کے اوپر حملہ ہوگا. یہ پاکستان سے دشمنی کے مترادف ہوگا. یہ پاکستان کے دشمنوں کے خواب پورے کرنے کی کوشش ہوگی. اگر وہ اس بات پہ بیٹھے ہیں تو پھر وہ ملک کو توڑنے اور پاکستان دشمنی کے اوپر بیٹھے ہیں. یہ فیڈریشن ہے. آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان میں ان کو کون جانتا ہے؟ وہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ جو پہاڑوں سے اتر کے آئیں گے وہ ان کے لیے آئیں گے. جو گاڑیوں سے لوگوں کو، مسافروں کو اتار کے شناختی کارڈ چیک کر کے تو جو ہے وہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں. اگر یہ کے پی کے میں اگر خدا نہ خواستہ ان کا جو ہے وہ ان کی خواہش پوری ہوتی ہے تو پھر جو دوسری طرف سے جدھر سے یہ دہشت گرد اور ان کی تشکیلیں آ رہی ہیں تو وہ جب آئیں گے تو وہ آگے پھر علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت قائم رکھیں گے یا سہیل افریدی صاحب کو چیف منسٹر مانیں گے. یہ تو ان کو پیسے دیے بغیر اپنے گھر نہیں جا سکتے. اب تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان کو سیاسی ایشوز کے اوپر پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ان ایشوز کا جو ہے وہ ان کو ریزالو کرنا چاہیے. چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا چاہیے، چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے اس ملک کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو عزت دی ہے، اس ملک کو کامیابی دی ہے، اس ملک کو پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک مقام دیا ہے. اس سے استفادہ کرتے ہوئے پاکستان کو آگے بڑھانا چاہیے، نہ کہ پاکستان سے دشمنی کرنی چاہیے. رانا صاحب میری بات سنیں ذرا غور سے. فرض کرے وہ ساری اسمبلیاں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اسمبلیوں سے باہر نکل آتے ہیں تو پھر اس حکومت کی کیا اخلاقی پوزیشن رہ جائے گی؟ اس حکومت کی اخلاقی پوزیشن
پہلے سے بھی مضبوط ہوگی اور ان کی سیاسی اور اخلاقی پوزیشن جو ہے وہ دریا برد ہو جائے گی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی یہ اسمبلیاں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، تو پھر آپ کے علم میں ہی ہے کہ اس کے باوجود اس حکومت نے اپنا ٹینیور جو ہے وہ پورا کیا تھا۔ اگر یہ اسمبلیاں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے تو اس کا آئین میں باقاعدہ طریقہ کار درج ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ آئین اور قانون اپنا راستہ لے گا۔ فرض کریں اپنا کہ لاکھوں کا مجمع آتا ہے اور وہ بانی کو نکال لیتا ہے جیل سے، تو کیا وہ بانی کو جیل سے نکال کے سیدھا پارلیمنٹ میں لے جا سکتا ہے؟ کوئی ایسا آپ کے علم میں تاریخی واقعہ ہے سیاسی میدان میں کہ کسی کو جیل سے اٹھایا گیا ہو اور ڈائریکٹ اس کو پارلیمنٹ ہاؤس میں لے جا کے اقتدار اس کو سونپ دیا گیا ہو؟ ایسی انارکی اور ایسی جو ہے وہ لا لیسنس جو ہے وہ، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے کہ یہ ایک یعنی جس کو بریک ڈاؤن کہتے ہیں، یہ پاکستان میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ ایسا سوچنے والے احمق جو ہیں انہیں اپنا علاج کروانا چاہیے، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جو ہے وہ جانا چاہیے اور اس سے مشورہ لینا چاہیے، میڈیسن لینی چاہیے۔ ایک ایٹمی قوت میں ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس میں ایسا کرنے کی کوشش کرنے والوں کو پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ روکا جائے گا، کیونکہ کسی کو بھی ملک کو نقصان پہنچانے یا ملک کی تقدیر سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مولانا صاحب، آپ کو یقین ہے کہ آپ 10 20 لاکھ 50 لاکھ کے مجمع کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر وہ لے آئیں سڑک پہ؟ نہیں تو وہ کہاں سے لائیں گے؟ ہندوستان سے لائیں گے، افغانستان سے لائیں گے، کہاں سے لائیں گے؟ یہاں پہ تو 10 بندے نہیں ان کے کہنے پہ چلنے کو تیار۔ چلیں جی، آپ کی بات مان لیتے ہیں، وہ آپ کو ایک ظالم آدمی سمجھتے ہیں، تو اس پہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے بانی کے؟ میں نے تو ان کے ساتھ ظلم کوئی نہیں کیا، انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، میرے خلاف ایک کیپٹل پنشمنٹ کا جھوٹا کیس بنایا تھا۔ میں نے تو ان کے خلاف کوئی ظلم نہیں کیا۔ میں تو آج بھی ان کو یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے وہ ڈائیلاگ سے آگے چلتی ہے، ڈیڈ لاگ سے نہیں۔ آؤ ٹیبل پہ بیٹھو، بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے ایشوز کو نیگوشیٹ کرو، اور اس میں سے ہمیں جو ہے وہ پولیٹیکلی آگے بڑھنا چاہیے، راستہ نکالنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اور کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ جو وہ سوچتے ہیں یا وہ جو اپنے ذہن میں بنائے بیٹھے ہیں، اس سے وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور نقصان کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ لوکل باڈیز کے انتخابات آپ دسمبر میں کروا رہے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی پارٹی ان انتخابات کو سویپ کر جائے گی اور پھر آپ ان انتخابی نتائج کو بھی نہیں مانیں گے۔ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہوں گے پنجاب میں۔ ہم نے ان کی پوری تیاری کی ہوئی ہے، اور مریم نواز شریف جو اس وقت پنجاب کی خدمت کر رہی ہیں، سر انہوں نے بھی کی ہے، وہ خدمت جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کے رزلٹس میں آپ کو نظر آئے گی۔ انہوں نے جو خدمت بزریہ پنکی اور عثمان بزدار کی ہوئی ہے، اس کا بھی رزلٹ جو ہے نا وہ آپ کو ان انتخابات میں نظر آئے گا۔ رانا صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عوام ہیں، خاموش ہیں، جس طریقے سے عوام نے خاموشی سے آ کے الیکشن والے دن چپ کر کے پرچی آپ کے خلاف ڈالی، وہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں ہم یہ پنجاب ان سے چھین لیں گے۔ یہ اس کے بارے میں مجھے اب بتا دیں کہ کیا ہوگا اگر وہ پنجاب چھین لیتے ہیں بلدیاتی انتخابات؟ چلیں، خواب دیکھنے پر افتخار صاحب، خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ ضرور دیکھیں، اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، وہ الیکشن میں حصہ لیں، اور رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔